فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 64 سے بلکہ 63 سے مضمون شروع ہوا تھا، عباد الرحمن کے اوصاف، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، ان کے اوصاف کا تذکرہ تھا، لیکن اوصاف بھی اعلیٰ درجے کے، یعنی جو دین کی بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو ہم سورہ مومنون کے آغاز میں پڑھ کے آئے ہیں۔ نماز میں حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، نماز میں عاجزی اختیار کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، لغو باتوں سے گریز کرنا اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، یہ وہ بنیادی اوصاف تھے کہ جو کسی بھی بندہ مومن کی تعمیر سیرت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن سورہ فرقان کی ان آخری آیات میں اس سے اگلی بات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں، عباد الرحمن۔ ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے، بلکہ انہیں سلام کر کے ان سے معذرت کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اور سجدہ کرتے ہوئے، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ یقیناً جہنم کا عذاب جو ہے بہت بڑی پینلٹی ہے، اور جہنم بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی۔ پھر فرمایا تھا کہ وہ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جب بھی خرچ کرتے ہیں تو نہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ بالکل ہی ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بین کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 بڑے گناہوں کا ذکر تھا کہ وہ ان سے اجتناب کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اس میں ایک ایکسیپشن تھی کہ اگر کبھی ان سے یہ عمل یا اور کوئی بڑا عمل سرزد ہو جائے، برائی سرزد ہو جائے، تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، یا جب بھی انہیں احساس ہوتا ہے تو ایک سچی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کی صفات کا، توبہ کی شرائط کا ذکر یہاں پر آیا تفصیل کے ساتھ، کہ وہ نادم ہوتے ہیں اپنے کیے پر، اور اگر حالت کفر میں گناہ کیے تو ایمان لے آتے ہیں، اور اگر حالت اسلام میں گناہ کیے تھے تو جو ایمان زائل ہوا تھا اس کی تجدید کر لیتے ہیں، اور پھر نیک عمل کو اختیار کرتے ہیں، برائی کو ترک کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کیا تھا کہ پھر برائی ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن توبہ کرتے ہوئے یہ شرط لازم ہے کہ انسان کا یہ عزم مصمم ہو کہ آئندہ میں اس برائی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔
وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اب اسی کا تسلسل ہے آج کا ہمارا سبق، ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے اور پھر اچھے عمل کو اختیار کرتا ہے، یعنی صرف توبہ کی تسبیح جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ توبہ جو ہے یہ صرف زبانی کوئی کہنے کی بات یا ان رائٹنگ کوئی لکھ کر دینے کی شے نہیں ہے، بلکہ اس کی شرط لازم ہے کہ انسان برائی کو چھوڑے اور اچھے عمل کو اختیار کرے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ہاں یہی ہے، یقیناً یہی وہ شخص ہے یا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، جو واقعتاً اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں۔ یعنی وہ مضمون جو قرآن مجید میں کئی بار دہرایا گیا ہے، یہاں اپنی پوری جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی یہاں پر جو 3 شرائط ذکر کی گئی ہیں، قرآن مجید میں کم و بیش 9 یا 10 مرتبہ ان شرائط کو دہرایا گیا ہے کہ توبہ کی شرط لازم جو ہے وہ رجوع ہے۔ تابہ یتوب و توبن کے معنی لوٹنا، یعنی انسان کا ذہناً اس برائی کو ترک کر کے اس سے اپنا منہ پھیرنا، اس پر شرمندہ ہونا، اس پر افسوس کا اظہار کرنا، اور پھر تجدید ایمان اور اس کے بعد عمل کو اختیار کرنا۔ باقی اس توبہ کے بارے میں سورہ نساء کے اندر جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی یاد کر لیجئے کہ بہترین توبہ تو وہ ہے کہ جو ہی انسان سے گناہ سرزد ہو اور فوراً جب اسے ہوش آئے تو فوراً توبہ کر لے۔ یعنی ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کے برعکس فرمایا وہ لوگ کہ جو گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا وہ حالت کفر میں مر جائیں تو ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس کے بین جو ہے بین الخوف والرجا ہے کہ انسان ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ہمارا اکثر و بیشتر معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ فوراً تو وہ گناہ کے سے توبہ والی توفیق نہ بھی ملی ہو، لیکن جب بھی انسان کو احساس ہو تو یاد رکھے کہ ہاں مجھ سے فلاں غلطی سرزد ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے سزا دے سکتا ہے، اور اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، لہذا وہ مجھ سے درگزر بھی فرمائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں سے درگزر فرما کر مجھے معاف کر دے گا اور مجھے جنت میں داخلے کا ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد جو اوصاف ہیں عباد الرحمن کے وہ پھر جاری ہوتے ہیں، یعنی یہ اوصاف ہی میں سے ایک وصف تھا کہ جس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا کہ وہ بڑے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے، اور اگر ہو جائے تو اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر مضمون جو ہے وہ جاری ہے، والذین لا یشہدون الزور۔ اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ شاہدہ یشہدو کے بنیادی معنی ہیں ٹو بی پریزنٹ، موجود ہونا۔ یہ اگر نماز جنازہ کے الفاظ اپنے ذہن میں لائیں تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کہ اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بخش دے اور جو فوت ہو چکے ہیں انہیں بخش دے، و شاہدنا اور جو ہم میں سے موجود ہے اسے بخش دے، و غائبنا اور جو ہم میں سے موجود نہیں ہے اسے بھی بخش دے۔ تو یہ شاہد اور غائب ایک دوسرے کا الٹ ہیں، پریزنٹ اینڈ ایبسنٹ، یہاں موجود اور جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو شاہدہ یشہدو کے معنی ہے بنیادی طور پر موجود ہونا۔ اگر اس کے لحاظ سے ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ جو کیونکہ عباد الرحمن کے اوصاف ہیں لہٰذا یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہے کہ وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے۔ اب یہ جھوٹ جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، وہ منڈی جس میں جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہو، وہ عدالت جس میں جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہو، اور یہ سارا جو میڈیا ہے
ڈرامے، موویز، یہ کیا ہیں؟ جھوٹی کہانیاں، یعنی جھوٹی کہانیاں دکھا کر، جھوٹی کہانیاں سنا کر لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موویز اور یہ ڈرامے جو ہیں یہ لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں. یعنی کوئی دردناک سین ہے تو وہ لوگوں کو رلا رہا ہے، اور کوئی ہنسانے والا کھیل ہے تو وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے. اور پھر اب تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کھیل جو ہے وہ بھی کھیل نہیں رہا. یعنی یہ جو میچ فکسنگ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ کھیل بھی جھوٹ بن گیا نا. یعنی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی واقعی میچ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی میچ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ تو پہلے سے وہ فکس ہو چکا ہے. اب یہ جھوٹا ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو بڑی وسعت ہے اس کے اندر، والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے، یعنی جھوٹ پر حاضر نہیں رہتے. یعنی جھوٹ، جہاں جھوٹ ہو اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ یعنی شاہدہ یشہد ہی سے گواہ، کسی بھی معاملے کا اصل گواہ کون ہوتا ہے؟ چشمدید گواہ جو وہاں موقع پر موجود ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ عدالت کے اندر جو مخالف وکیل ہے، اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ تو اس وقت لاہور بیٹھا ہوا جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو وہ گواہی جو ہے فوراً آؤٹ کر دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ گواہی ویلڈ نہیں ہے. تو اسی سے گواہی دینا، شاہدہ یشہد، گواہی دینا. اور یہی لفظ ہے جو ہمارے کلمے میں آتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں. تو اس کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہوگا؟ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اب یہ بندہ مومن کے بنیادی اوصاف میں سے ہے، لہذا میں نے کہا نا کہ زیادہ اپروپریٹ ترجمہ جو ہے وہ پہلا جو میں نے کیا ہے وہ یہ جو کانٹیکسٹ جا رہا ہے کہ اونچے اوصاف کا ذکر ہے، 5 وقتہ نماز کا نہیں، تہجد کی نماز کا ذکر ہے. اور صرف حلال و حرام کی تمیز کرنے کا ذکر نہیں مال خرچنے کرنے میں، بلکہ میانہ روی اختیار کرنے کا ذکر ہے. تو اعلیٰ اوصاف ہے نا. تو اعلیٰ اوصاف کے اعتبار سے جو اعلیٰ وصف ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی ہی گوارا نہیں کرتے. اور عام ترجمہ جو آپ دیکھتے ہیں تراجم کے اندر، وہ گواہی کے لحاظ سے ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو بات کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں دلچسپی لے کر کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ بڑے وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نا، اعلیٰ وصف ہے کہ کوئی فضول حرکت ہو رہی ہے، کوئی مدار اپنا کرتب دکھا رہا ہے، کوئی دوائیں بیچنے والا جو ہے وہ مجمع لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر قسم کا جھوٹ اور سچ جو ہے وہ اپنی دوا کے بارے میں وہ ملا جلا کے بیان کر رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر 20 افراد جو ہیں وہ اس کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اشتہار کبھی بھی سچا نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ ایگزیجوریشن، چلیے جھوٹ نہ کہیے، ایگزیجوریشن تو بہرحال ہوتی ہے. اور وہ جو مجمع لگا کے کھڑا ہے وہ اصل میں اپنی پروڈکٹ کا اشتہار دے رہا ہوتا ہے. کسی بھی باوقار آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کی فضول گفتگو سننے کے لیے اپنا وقت ضائع کرے. آپ بس کے اندر، ٹرین کے اندر سوار ہیں، اب وہاں کوئی شخص جو ہے وہ آ گیا ہے، اب وہ تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے اس کی بات سننی ہے، لیکن بلا وجہ کوئی فضول کام ہو رہا ہے، اس پر کھڑے ہو جانا، اس پر ٹھہر جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ عباد الرحمن کو زیب نہیں دیتا. تو والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب جھوٹ کے پاس سے ان کا، لغو کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں.
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ اب اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک ہے کفار کا طرز عمل، وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، بجائے ان آیات پر غور کرنے کے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کے وہ گر پڑتے ہیں ان آیات پر، ان میں کیڑے نکالنے کے لیے۔ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی، قرآن مجید، اللہ کے رسول، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں نا۔ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید میں تذکرہ قیامت کا ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اندھے بہرے ہو کر بجائے غور کرنے کے، نصیحت حاصل کرنے کے، وہ حملہ کر دینا ان آیات کے اوپر، ان پر گر پڑنا اپنی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، یہ عباد الرحمن کے اعتبار سے زیادہ اپروپریٹ مفہوم ہے، کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ انہیں پڑھتے ہیں، کھلے کانوں کے ساتھ انہیں سنتے ہیں۔ یعنی کان کا استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ ادھر سے بات داخل ہو اور ادھر سے نکل جائے، اور آنکھیں جو ہیں وہ اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ بس صرف اس سے دیکھیں اور پھر ان کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اترنے نہ دیں، بلکہ ان آیات کو غور سے سنتے ہیں، ان آیات کو غور سے دیکھتے ہیں اور پھر انہیں اپنے دل میں اتارتے ہیں اور ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کا ایک اہم وصف ہے۔ والذین یقولون، مزید برآں وہ کہتے ہیں، اب ایک دعا آ رہی ہے بڑی زبردست، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک اہم گوشہ اس کا گھرانہ ہے، اس کا گھر ہے۔ اب گھر کے بارے میں کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ بالعموم کیا ہوتا ہے کہ اگر دین انسان کے دل میں نہ اترا ہو تو عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ خود تہجد گزار بھی ہے، اس کے ماتھے پہ محراب بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، منہ پہ داڑھی بھی ہے، لیکن گھر میں آپ چلے جائیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی مسلمان کا گھر ہے۔ تہذیب کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے بالکل یورپین ماحول، پردہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ستر و حجاب کی بھی مناسب پابندی جو ہے وہ گھر کے اندر نظر نہیں آتی، اور بچے جو ہیں وہ یعنی نماز پڑھنے کے بھی روادار نظر نہیں آتے، جبکہ جب انسان کے دل میں واقعتاً اللہ کا دین اتر جائے گا تو پھر کیا ہے، وہ اپنے لیے بھی فکر کرے گا کہ میری آخرت سنور جائے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس کی اصل فکر کیا ہوگی کہ اے اللہ میرے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ ہمارا معاملہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ صبح کو اٹھنے کی توفیق بھی دے دے تو ہم اپنے لیے تو دعا کریں گے آخرت کی، لیکن بچوں کے لیے دعا پھر ہماری وہی ہوگی لے دے کر کہ فلاں بچے کا کام سیٹ ہو جائے، فلاں کے FSC میں نمبر اچھے آ جائیں، فلاں جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، فلاں جو ہے وہ CA کر لے، فلاں بچہ جو ہے وہ اس کو فوج میں کمیشن مل جائے۔ حالانکہ مانگنا سب کچھ اللہ ہی سے ہے، یہ بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کی اصل چیز خود اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہ کیا ہے؟ جنت کا گھر۔ اے اللہ، یعنی جس بچے کو آپ پیار کر رہے ہیں تو پیار کرتے ہوئے آپ کے دل سے آواز اٹھنی چاہیے کہ اے اللہ اس چاند سے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ جس بیوی سے آپ کو واقعتاً محبت ہے تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے
کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ جس بیوی کی رفاقت آپ کو پسند ہے تو آپ کے دل سے ہر وقت یہ دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ اس کو جنت میں بھی میری رفیقہ حیات بنا، یعنی میں بھی جنت میں جاؤں، یہ بھی جنت میں جائے۔ اگر انسان کے دل میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا یقین ابھی حاصل نہیں۔ یعنی دنیا میں ایک عام اصطلاح ہے دور کی سوچ، یعنی عقل مند آدمی وہ شمار ہوتا ہے کہ بچوں کے لانگ ٹرم مستقبل کے لیے بچوں کی تربیت کرے۔ یعنی کہا کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں کہ بچوں کو ضرورت سے زیادہ کھیلنے کودنے نہ دے بلکہ پڑھائی میں لگائے، اور اپنے سارے پیسے جو ہے تنخواہ کے کاروبار کے جو بھی یافت ہو اس کو کھا اڑا نہ دے بلکہ بچوں کے مستقبل کے لیے۔ یعنی کل کو کسی بچے نے پرائیویٹ کالج میں پڑھنا ہو، اس کی فیس دینی ہوگی، اسی طرح بچیوں کو ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے، تو یہ کیا ہے، یہ عقل مندی کی باتیں شمار ہوتی ہیں۔ حالانکہ اگر اس سے بھی زیادہ لانگ ٹرم پلاننگ کو کنسیڈر کیا جائے تو پھر کیا ہے، جو الٹیمیٹ مستقبل ہے اولاد کا اس کی فکر ہونی چاہیے، اور الٹیمیٹ مستقبل اولاد کا کیا ہے، آخرت۔ جیسے میرا الٹیمیٹ فیٹ کیا ہے، آخرت، ایسے ہی میری اولاد کا، میرے بیوی بچوں کا بھی الٹیمیٹ فیٹ جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ جو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر کہتے سے مراد کہتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یعنی بالکل ایگزیکٹلی یہی محاورہ اردو اور پنجابی میں بھی ہے، یعنی ٹھنڈ پہ گئی، کسے کہتے ہیں، یعنی ایک مسرت کا احساس، آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی دیکھ کر لطف آیا۔ اولاد ہو یا بیوی ہو، اس کو دیکھ کر انسان کی آنکھ ٹھنڈی کب ہوتی ہے؟ جب وہ عزت کرنے والی، کہنا ماننے والی ہو۔ کسی کی بیوی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر مس بیہیو کرے گی تو کیا اس کے شوہر کا جی چاہے گا اس کی شکل دیکھنے کو؟ نہیں۔ اس کے مقابلے میں بیوی خواہ بدصورتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اس کا کہنا مانے گی اور اس کے آرام کا خیال رکھے گی، تو ہر مرتبہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے گا تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن اگر وہ اولاد، وہ بیٹے جن کی پیدائش پر بھی ہم نے خوشیاں منائی تھی، جس کا عقیقہ بھی خوشی سے بنایا تھا اور اس کی سالگرہیں بھی ہر سال جو ہے وہ ہزاروں روپے خرچ کر کے منائی تھی، اگر سینہ تان کے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، باپ کو گالیاں دے گا، تو کیا اس کی شکل دیکھ کر باپ کو خوشی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تو یعنی یہ دعا کرنا اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بڑی اہم دعا ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا امام تو بنا ہی دیا ہے، جب یہ فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں، مینیجرز بنائے گئے ہیں، تو
گھر کا ذمہ دار مرد ہے، وہ امام ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے اس کے بیوی بچے ہیں. تو امام تو ہے ہی. اصل دعا جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ متقین پر زور ہے کہ اللہ ہمیں تجھ سے ڈرنے والوں کا امام بنا. یعنی انسان کی یہ خواہش کہ میری اولاد متقی ہو، میری اولاد اللہ سے ڈرنے والی ہو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیا کرتے تھے اس جگہ پر کہ قیامت کے دن جب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے دن اٹھیں گے اور ان کے پیچھے ان کے 4 بیٹے ہوں گے، شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ، پھر ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ. یعنی سارا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی شاہ صاحب نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کیا تھا سب سے پہلا، اور شاہ صاحب کے 2 بیٹوں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کے اردو ترجمے کیے. تمام کے تمام اردو تراجم جو ہیں یہ اصل میں شاہ صاحب کے ان دونوں بیٹوں کے تراجم سے ماخوذ ہیں. شاہ عبد القادر کا ذرا نسبتاً با محاورہ ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب کا نسبتاً لفظی ہے. اور شاہ عبد العزیز محدث ہیں، بڑی مارکۃ الآراء تصانیف ہے ان کی، حدیث کے علم کو انہوں نے ہندوستان کے اندر فروغ دیا ہے. تو یہ ان کا مقام ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے متقی پرہیزگار اللہ والے دین کے خادم جو ہیں عطا کر دے ان کے اس کے پیچھے چلنے کو قیامت کے دن، تو ذرا اس کی شان کا بھی اندازہ لگائیے نا. یعنی کیسے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک عزت کے ساتھ چل رہا ہوگا. اور اگر کسی کی اولاد ناخلف ہو تو قیامت کے دن مجھ سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا کہ یہ میری اولاد ہے. تو اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. ہمارے پیچھے چلنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدلے میں بالا خانے دیے جائیں گے، اپارٹمنٹس دیے جائیں گے. بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اب یہاں صبر جو ہے اس کی پوری زندگی کا عنوان بنا دیا گیا. دین کس چیز کا نام ہے؟ پرسیورنس کا، انڈیورنس کا. یعنی فرق کیا ہے؟ صبر کے 2 مفہوم ہیں نا، ایک پیشنس اور دوسرا انڈیورنس. صبر ہوتا ہے کسی مصیبت پر شور نہ مچانا. انڈیورنس ہوتا ہے کہ انسان کا سوچ سمجھ کر ایک راستے کا تعین کر کے پھر کم وقت میں اس راستے پر ثابت قدم رہنا، یہ انڈیورنس ہے. تو دین سارا کا سارا کیا ہے؟ اللہ کو اپنا رب ماننا اور اپنی جو انا ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکا دینا. پھر نماز، کیا یہ انڈیورنس نہیں مانگتی؟ آج چھوٹی راتیں ہیں، یعنی سوتے سوتے تو ویسے ہی 12 بج گئے، اور پھر 3:30 بجے فجر کی اذان ہو جاتی ہے. تو نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اللہ کا حکم ہے، اٹھنا ہے. تو ذرا جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے. ابھی رمضان آیا چاہتا ہے، شدید گرمی کے موسم میں، اور پھر اوپر سے حبس بھی، یعنی لیٹرز کے حساب سے پانی جسم سے خارج ہوگا، لیکن ایک گھونٹ بھی پینے کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی. تو جھیلنا پڑے گا نا. پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی 100 انسان کو اپنی ضرورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ زکوٰۃ دو، دینی ہے. اور حج جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے، کوئی آسان کام تھوڑا ہے، بڑی مشقت کا کام ہے، کرنا ہے. پھر حلال و حرام کی تمیز، اولاد کے تقاضے، ان کی ضروریات، بیوی بچوں کے
تقاضے ان کو میٹ کرنا، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، لہذا کوئی حرام کا راستہ جو ہے وہ تلاش کر لیا جائے، نہیں، جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ تو دین سارا کا سارا، پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے دین کی دعوت دینا، اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صبر ہے، انڈیورنس ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو پوری زندگی کا ایک عنوان قائم کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے بالا خانوں میں، جن کو جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے جھیلا اور برداشت کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا دعا اور سلام کے ساتھ۔ تحیت جو ہے یہ گریٹنگ کے معنوں میں آتا ہے، جیسے ہر معاشرے کی کوئی گریٹنگ ہے، کہیں کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی صبح بخیر کہتا ہے، اس کے لیے کامن لفظ کیا ہے؟ تحیہ۔ اور سلام اس پہ خاص طور پر پھر ہماری گریٹنگ ہے کہ ہم گڈ مارننگ کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو وہاں جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا، یعنی فرشتے ان کو دعا سلام سے ویلکم کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان بالا خانوں میں رہنے کے لیے۔ حسنت مستقرا و مقاما، جنت اچھی ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے۔ یعنی اس رکوع میں آپ کو یاد ہوگا جہنم کے بارے میں اس کا الٹ آیا تھا، سات مستقرا و مقاما، جہنم بری ہے تھوڑی دیر قیام کرنے کے لیے بھی اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے بھی۔ یہاں جنت کے بارے میں فرمایا حسنت مستقرا و مقاما، جنت اچھی ہے، خوب ہے، عمدہ ہے، نائس ہے، یعنی نائس پلیس ٹو ریزائڈ اینڈ نائس پلیس ٹو اسٹے۔ جو صحت افزا مقامات جنہیں ہم قرار دیتے ہیں، ہم شدید گرمی کے موسم میں چند دن گزارنے کے لیے، چند ہفتے گزارنے کے لیے جاتے ہیں تو وی انجوائے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے بڑے مسائل ہیں۔ جب شدید سردی پڑنا شروع ہوتی ہے، برف باری ہو جاتی ہے، ان کے لیے زندگی دشوار ہو جاتی ہے، لیکن جنت جو ہے وہ تھوڑی دیر سٹے کرنے کے لیے بھی خوب ہے اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے بھی خوب ہے، اور یہ کوالٹی صرف جنت ہی میں ہے اور کسی اور جگہ نہیں ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ انہیں بتا دیں، ان سے کہہ دیں میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی یا تمہیں پکارنا نہ ہوتا۔ اس کے بھی دو ترجمے ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے سے پہلے اپنے رسول بھیجتا رہا ہے ہمیشہ، اور قوموں کو وارننگ دیتا رہا ہے، یعنی سزا دینا بغیر وارننگ کے یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا لولا دعاؤکم کا ایک ترجمہ تو یہ ہے اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، یعنی یہ جو میرا نبی تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی میری ضرورت نہیں ہے، یعنی حضور سے کہا جا رہا ہے کہ میرے رب کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ سزا سے پہلے وارن کرتا ہے، تو میں بس وارننگ کے لیے آیا ہوں۔ دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری پکار نہ ہوتی۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے کچھ صدیقین آن ریکارڈ ہیں جو کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں راہ نہیں مل رہی، پلیز گائیڈ اس۔ انہی میں ایک ورقہ بن نوفل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لولا دعاؤکم، کہہ دو
کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. تو یعنی ایک اینگل سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صدیقین کی دعا سن لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ان کی ہدایت کے لیے. تو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم، لیکن اب تم نے جھٹلا دیا ہے. یعنی ہمارے نبی تشریف لے آئے ہیں لیکن فقد کذبتم، تم نے انہیں جھٹلا دیا ہے، ان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، ان کے دعوی رسالت کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا ہے. فسوف یکون لزاما، لہذا اب تمہارے لیے سزا لازم ہو گئی، تیار ہو جاؤ. اب یہ صورتیں جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں قیام کے آخری دور کی صورتیں ہیں نا، اور میں نوٹ کرواتا رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ وہ آخری یعنی ڈائلاگ جو ہے وہ بھی آخری مراحل میں، اور یہاں بھی اس صورت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ پھر اشارہ کر دیا کہ اب تیار ہو جاؤ سزا کے لیے. اب تم سزا کے حقدار ٹھہر چکے ہو کہ تم نے میرے رسول کو جھٹلا دیا ہے، اس کا انکار کر دیا ہے، اس کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہذا اب سزا تم پر لازم ہو گئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو.